آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. محترم مکرم معزز سامعین، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں،
بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آج 24 جولائی 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کو اللہ کریم ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ مسلسل ہمارا موضوع حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ جاری ہے۔ آج مسلسل تقریباً چھٹا جمعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں انبیاء کے واقعات اس لیے ذکر کیے تاکہ اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت، دلائل اور نجات کا سبب ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ کوئی بھی ایسی قوم نہیں آئی کہ جس کی طرف اللہ کریم نے کوئی نبی یا رسول نہ بھیجا ہو، اور یہ اللہ کریم کی طرف سے محبت، رحمت اور مودت اور شفقت ہے۔ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دو قوموں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ لمبا زمانہ تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی، اللہ کریم کے دین وحدت کی پہچان کے لیے دلائل ذکر کیے، لیکن قوموں نے مسلسل انکار کیا۔ آخر کار پھر انجام جو ہے، جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ لمبا زمانہ تبلیغ کے بعد جب قوموں نے صرف انکار ہی نہیں بلکہ انبیاء کی تکذیب بھی کی، انبیاء کو مارا پیٹا بھی گیا، بستیوں سے نکالا بھی گیا، فتوے بھی لگے، دھمکیاں بھی دیں، اور رجم کرنے اور قتل کرنے کے بارے بھی کہا قوموں نے، لیکن آخر کار یہ ساری چیزیں اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ذکر کی۔ ان سب چیزوں کے باوجود پھر بھی اللہ نے قوموں کو اس وقت تک تباہ نہیں کیا جب تک قوموں نے خود عذاب کو دعوت نہیں دی۔ 400 سال یا کم و پیش کا زمانہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جاری رہا۔ آخر کار قوم نے خود مطالبہ کر دیا کہ اے شعیب، ہمارے اوپر کوئی آسمان سے ٹکڑا گرا، ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ اب دیکھو یہ کتنی نادان لوگ ہیں، جب شرک آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ لوگ تمنا کر رہے ہیں موت کی، تمنا کر رہے ہیں موت کی کہ ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑا گرا جو ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ ہلاکت اور موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ مکے والوں نے بھی موت کی تمنا کی۔ صاف قرآن نے لفظ ذکر کیے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ کِسَفًا، آسمان سے ٹکڑا گرا دے محمد، اور ساتھ یہ بھی کہتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ اگر یہ سچی ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔
یا دردناک عذاب سے ہمیں تباہ کر دے۔ یہ مکے کے مشرک، قوم مدین، قوم ایکا، انہوں نے بھی تمنا ہلاکت اور موت کی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جس وقت شرک آتا ہے انسان کی عقل مفقود ہو جاتی ہے۔ کتنے جاہل لوگ ہیں کہ موت کی تمنا کر رہے ہیں لیکن ہدایت کی تمنا نہیں کی۔ اگر یہ کہتے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، یا اللہ ہمیں ہدایت اور حق کا راستہ دکھا دے اور ہمیں توفیق دے ہدایت پہ چلنے کی، اللہ تعالیٰ انہیں راستہ بھی دکھاتا، توفیق بھی دیتا اور ہدایت بھی۔ یہ مشرک ہے، مشرک موت اور ہلاکت کی تمنا کر رہا ہے لیکن ہدایت کی تمنا نہیں کی۔ اگر عقل ہوتی تو یہ نہ کہتا کہ یا اللہ آسمان سے پتھر برسا یا آسمان کا ٹکڑا گرا، ہمیں موت دے، ہلاک کر دے۔ تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو تمنا کرتا یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر ہدایت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ فوری دے دیتا، لیکن یہ کیوں ہلاکت اور موت کو طلب کیا، ہدایت کو طلب نہیں کیا؟ اس لیے کہ شرک جب آتا ہے اس وقت عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عقل ہو تو شرک نہیں ہوتا، شرک آئے تو فرمایا پھر عقل چلی جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں جمع، اگر عقل مند ہو تو پھر شرک نہیں کرتا، اگر مشرک ہے تو وہ عقل مند نہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے لا یعقلون، اللہ فرماتے ہیں ان میں عقل نہیں ہے۔ اب تم خود اندازہ کرو، مکے والے جو ابو الحکم، جو بڑے بڑے چودھری امیر وزیر بنے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے بڑے دانا اور زیرک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہدایت مانگتے موت نہ مانگتے۔ مدین والے اور ایکا والے اگر عقل ہوتی تو ہدایت مانگتے موت نہ مانگتے، لیکن کسی بھی مشرک نے ہدایت نہیں مانگی، موت کو مانگا ہے، ہلاکت کو طلب کیا ہے، بربادی کو طلب کیا ہے، لعنت کو لیا ہے، لیکن ہدایت کی طرف آنے کی توفیق بھی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہاں سے خود انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مشرک اور مومن میں فرق کیا ہے۔ مومن میں عقل ہوتی ہے اور مشرک میں عقل نہیں ہوتی۔ قرآن نے جملے افسوس والے ذکر کیے، کاش کہ یہ لوگ اللہ سے ہدایت مانگتے۔ جتنی دفعہ انہوں نے عذاب مانگا ہے، اگر اس سے آدھی دفعہ بھی یہ ہدایت مانگتے، کوشش کرتے، اللہ ہدایت دے دیتا۔ یہ بار بار موت اور ہلاکت اور عذاب مانگ رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے خود موت اور ہلاکت اور عذاب کو طلب نہیں کیا۔ اب یہاں سے خود یہ لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن آخری پیغام پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ایک آخری پیغام اپنی قوموں کو دے دو۔ لمبا زمانہ گناہ کیے، لمبا زمانہ میرے انبیاء کی تکذیب کرتے رہے، لمبا زمانہ انبیاء کے اوپر، شعیب علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کرتے رہے، مار پیٹ کرتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، رجم کرنے کی، قتل کرنے کی، بستی سے نکالنے کی، اور اپنے علاقے میں شعیب پیغمبر کو گھٹیا اور کمزور سمجھنے والے، ان کی بات نہ ماننے والے، صاف انکار کرنے والے، چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کے شعیب پیغمبر کی اہانت کرنے والے، مومنوں کے راستے بند کرنے والے، دین کے راستے سے روکنے والے، یہ سب لوگوں کے قافلے لوٹنے والے اور لوگوں کا مال غصب کرنے والے، اور جو ہے میزان اور ناپ اور ماپ اور تول میں کمی کرنے والے، خالق کا حق بھی غصب کیا، مخلوق کے حقوق بھی غصب کیے، یہ سارے بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ بے شک بے شک، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کریم نے پھر بھی پیغام بھیج دیا، فرمایا کہ میرا پیغمبر آخری پیغام ان کو دے دو،
تاکہ کوئی حجت قائم نہ رہ جائے، تاکہ یہ کہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ اب دیکھو، قوم عذاب مانگ رہی ہے، قوم عذاب مانگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا شعیب ان کو پیغام دے دو، یہ تو عذاب مانگ رہے ہیں، میں خدا کے سامنے کوئی بندہ بھی میرے آئے ہوئے عذاب کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہ عذاب مانگ رہے ہیں، میں خدا کی چاہت ہے یہ آج بھی لوٹ کے واپس آ جائیں۔ سبحان اللہ، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ قوم پیغمبر کو طعن و تشنیع کرتی ہے، گالی گلوچ دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، کمزور، ضعیف اور گھٹیا جیسے کلمات استعمال کرتے ہیں شعیب پیغمبر کے لیے۔ دعوت کے راستے بند کیے، تبلیغ کا سلسلہ بند کر دیا، مومنوں کو قید کیا ہے، مومنوں کا کھانا دانا بند کر دیا ہے، منڈیوں بازاروں اور سوقوں میں مسلمان مومنوں کو کھانا راشن نہیں ملتا۔ لوگوں نے مسلمانوں اور مومنوں کا گھیرا یوں تنگ کیا ہے، تکلیف کی انتہا کو پہنچ گئے، قوم پوری طور پہ متکبر ہو کے سامنے آنے لگے، شعیب پیغمبر کو بھی روکنے لگے، لیکن اللہ کریم پھر بھی فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ او میری قوم، اللہ کریم نے آخری پیغام بھیجا ہے تمہاری طرف، ظلم و ستم تم نے بڑے کیے، قرون گزر گئے، صدیاں گزر گئے، زمانہ گزر گیا، ایام گزر گئے، مہینے گزر گئے تمہارے گناہوں میں، تم نے مومنوں کو بھی بڑا ظلم کیا ہے، مومنوں کے اوپر بھی، لیکن ابھی اللہ کریم پھر بھی کیا فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ او میری قوم، اللہ کریم سے بخشش مانگو، تمہارے بڑے ذنوب ہیں، بڑے گناہ ہیں، بڑے ظلم ہیں، بڑے حق تلف کیے، تو نے مخلوق کے خالق کا بھی حق تلف کیا، مخلوق کے حقوق بھی تم نے غصب کیے ہیں، لیکن اللہ کریم کی طرف سے قانون نازل ہوتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ او میری قوم، اگر آج بھی سچے دل سے معافی مانگو، اگر آج بھی سچے دل سے توبہ کرتے ہو، استغفروا ربکم استغفروا ربکم، ذرا معنی سمجھنا، فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ آگے شعیب پیغمبر نے اللہ کریم کی دو صفتیں ذکر کی، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری قوم، میرا رب رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے۔ استغفار کے لیے کہا اپنے رب سے، رحمت اور مودت کے لیے کہا میرا رب۔ بات کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ استغفروا ربکم، قوم ضمیر خطاب کے لیے، او میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو۔ آگے اللہ کی دو صفتیں ذکر کی ہیں، ان ربی رحیم ودود، میرا رب رحمت کرنے والا ہے، ودود وہ خود محبت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت کی، رحیم کی اور ودود کی نسبت شعیب نے اپنی طرف کی ہے۔ جو میرا رب ہے
وہ رحمت کرنے والا ہے، میرا رب جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے۔ استغفار کے لیے فرمایا اپنے رب سے توبہ استغفار کرو۔ کیوں؟ معنی کیا سمجھایا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار تم اپنے رب سے کرو، جب استغفار کر لو گے تو پھر میرا رب ایک خاص رحمت کو نازل کرے گا، ایک خاص محبت کو نازل کرے گا۔ وہ خاص رحمت اور محبت وہ محتاج ہے ایمان کی، سبحان اللہ، وہ محتاج ہے ایمان کی۔ جس وقت تک تمہارے اندر ایمان نہیں آئے گا وہ خاص رحمت اور محبت بھی آ سکتی۔ میرے اندر وہ ایمان موجود ہے، اس لیے فرمایا ان ربی، میرا رب رحیم ودود، میرا رب وہ خاص رحمت کرنے والا ہے، وہ خود محبت کرنے والا ہے۔ یہ رحمت اور محبت کی نسبت شعیب پیغمبر نے اپنی طرف کی ہے، استغفار کی نسبت قوم کی طرف کی ہے۔ معنی کیا سمجھایا ہے؟ کہ میرے وجود میں ایمان موجود ہے، اس لیے میرا رب میرے ساتھ وہ خاص رحمت بھی کرتا ہے، وہ خاص محبت بھی کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کوئی نہیں۔ کب ہوگا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار کر کے جب ایمان آتا جائے گا تو اس کی رحمت بھی آتی جائے گی۔ بے شک بے شک بے شک، جب ایمان آتا جائے گا تو اس کی طرف سے محبت اور مودت بھی آتی جائے گی۔ اس لیے جہاں پہ استغفار کا ذکر ہے وہاں پہ فرمایا استغفروا ربکم۔ سورۃ ہود 22واں سپارہ 93 نمبر آیت ہے تقریباً، یہ خود جا کے دیکھنا۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ جہاں پہ رحمت اور محبت کا معاملہ آیا ہے فرمایا ان ربی رحیم ودود، میرا رب وہ رحمت بھی کرنے والا ہے، وہ محبت بھی کرنے والا ہے، لیکن تمہارے ساتھ ایک عام محبت عام رحمت ہے، میرے ساتھ ایک خاص رحمت اور خاص محبت ہے۔ تمہارے ساتھ اس نے عام محبت اور رحمت کیا کی ہے؟ استغفروا، 400 سال یا کم و پیش جتنا بھی زمانہ ہے تم نے گناہ کیے، اس نے عام رحمت کیا کی ہے؟ تمہارے لیے بخشش کا قانون نازل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عام رحمت اس نے کیا کی ہے؟ اتنا زمانہ تم نے گناہ کیے پھر بھی اس نے تمہارے لیے بخشش کا قانون بھیج دیا ہے۔ عام محبت کیا کرے گا؟ ثم توبوا الیہ، جب تم مکمل رجوع کرو گے پھر اس نے محبت کیسے کی ہے کہ وہ تمہاری استغفار اور توبہ کو قبول کرے گا۔ استغفار کا قانون نازل کرنا یہ رحمت عامہ ہے، اور توبہ اور استغفار کو قبول کرنا یہ محبت عامہ ہے۔ یہ اس نے تمہارے ساتھ کی ہے نا۔ 400 سال تم نے گناہ کیے، اتنا لمبا زمانہ، اللہ کو تو چاہیے ایک لمحات میں ہلاک کر دیتا، لیکن اس نے پھر بھی مخلوق ہونے کے ناطے سے رحمت کی ہے کہ بس بخشش کا قانون بھیج دیا۔ صرف قانون نہیں بھیجا، فرمایا اگر کرو تو میں تمہاری بخشش کر بھی دوں گا، تمہاری نیکیوں کو قبول بھی کر لوں گا، تمہاری توبہ کو قبول بھی کروں گا۔ اب محبت آگے کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ تمہاری توبہ کو میں قبول کروں گا، پھر اور کیا محبت ہوگی؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سبحان اللہ، آگے محبت کیا ہوگی؟
کہ وہ جتنا زمانہ تم نے گناہ کیے ہیں ان کے گناہوں کو پلٹ کے نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اب اس سے بڑھ کے اور رحمت اور محبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے شعیب علیہ السلام نے آگے جو معنی سمجھایا، ربی رحیم ودود، میرا رب رحمت کرنے والا۔ تم دو نام سن کے آئے ہو نا، رحمان اور رحیم، دو نام ہیں نا، دونوں میں فرق ہے، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرق ہے اس لیے الگ الگ ان کو ذکر کیا ہے۔ رحیم خاص ہوتا ہے مومنوں کے لیے، رحمان اللہ نے رکھا ہے پوری مخلوقات کے لیے، اور رحیم قرآن مقدس میں اگر تم دیکھو، تمہیں ایک بڑا قانون بتا دیتے، ذرا غور سے سننا۔ پڑھتے ہو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب رحیم اسم اللہ نے رکھا ہی صرف مومنوں کے لیے۔ بے شک بے شک۔ اگر تمہیں بھول جائے نا کہ رحیم قرآن پاک میں کتنی دفعہ ہے، 2015 میں میں نے بتایا ہے آپ کو، ابھی 5 سال نہیں گزرے تو ہر چیز بھول گئی۔ ابھی بڑا قانون ہے، چلو قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ بس 114 صورتیں ہیں قرآن میں، رحیم بھی 114 دفعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی صورتیں بھی یاد رکھنا اور اللہ کا یہ اسم بھی یاد رکھنا، آپ کو بھولے گا نہیں۔ اس کے ساتھ والا دوسرا لفظ کیا ہے؟ رحیم ودود، رحیم ودود۔ یہ قرآن مقدس میں ودود صرف 2 مقام پہ، کتنے مقام پہ؟ 2۔ ماں اور باپ کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ بس یہ ماں اور باپ کو جب یاد کرو تو پھر اللہ کا اسم ودود والا یاد کرنا۔ ماں کی محبت ختم ہونے لگتی ہے، باپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، وہاں ودود کی محبت شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں 2 مقام پہ یہ ذکر کیا ہے ودود، ایک سورت ہود میں، دوسرا سورت بروج میں، بس یہ 2 ہی مقام ہے قرآن میں۔ اب رحیم یاد رہے گا کتنی دفعہ قرآن میں؟ 14 دفعہ۔ قرآن کی صورتیں بھی کتنی ہیں؟ 114۔ اور ودود کتنی دفعہ ہے؟ 114۔ کیوں؟ ماں اور باپ ایک ہے، ماں باپ تو بھولتے نہیں، اسی لیے پھر یہ ودود کا اسم بھی بھولنا۔ چلو انشاءاللہ 20 سال کے بعد پوچھیں گے آپ کو یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ ان ربی رحیم ودود، سبحان اللہ۔ ان ربی رحیم ودود۔ سبحان اللہ۔ او لوگو، رحمان اللہ اس وقت اسم استعمال کرتا ہے جب تک ایمان کوئی نہیں، جب تک ایمان کوئی نہیں رحمان والی صفت استعمال ہوتی ہے۔ رحمان کا مطلب ہے رحمت کرنا، وہ رحمت اللہ مخلوق ہونے کے ناطے سے کرتا ہے، وہ انسان پہ بھی کرتا ہے، وہ جنات پہ بھی کرتا ہے، وہ پرندوں پہ بھی کرتا ہے، حیوانوں پہ بھی کرتا ہے، نباتات اور درندوں کے اوپر بھی کرتا ہے۔ وہ جب تک ایمان کوئی نہیں تو رحمان والی صفت ہے، بے شک بے شک۔ جب ایمان آتا ہے تو پھر رحیم والی صفت استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے شعیب پیغمبر نے رحیم اور ودود اللہ کے 2 نام ذکر کر کے یہ نہیں کہا کہ تمہارا رب رحیم اور ودود ہے، نہیں کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، میرا رب رحیم بھی ہے ودود بھی ہے۔ کیوں؟ یہ رحیم اور ودود والی صفتیں استعمال ہی مومن کے اوپر ہوتی ہیں، کافر کے لیے اللہ نے محبت رکھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت
تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم کے لوگوں، لمبا زمانہ تم نے گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ کریم نے پھر بھی پیغام بھیج دیا ہے۔ او میرا شعیب پیغمبر، اس قوم کو بتا دے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ او میری قوم، اللہ کریم سے بخشش مانگو، 400 سال کے پرانے گناہ مٹا کے ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دے گا۔ کیوں یہ سارے کام کرے گا؟ جس وقت تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، ایمان میں داخل ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ ربی رحیم الودود، پھر وہ اپنی خاص رحمت کرے گا، ودود پھر وہ خود محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ عام لفظ بولتے ہو محبت کا، اور محبت کیا ہوتی ہے اور کیا معنی ہوتا ہے محبت کا؟ کبھی آپ نے پوچھا، سنا کسی سے؟ آدمی کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا محبت کیا چیز ہے اور کدھر سے یہ لفظ آیا اور اس کا معنی اصل میں کیا ہے؟ محبت ہے دو معانی سے ماخوذ۔ ذرا بات سمجھنا، پھر آگے آپ کو معنی سمجھ آئے گا صحیح طریقے سے۔ من حبب الاسنان، حبب کہا جاتا ہے دانتوں کی سفیدی کو۔ تیری محبت اس طرح صاف ہونی چاہیے جس طرح تیرے دانت صاف ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، محبت ہے حب یحب حبا وحبا، اس سے حبا کہا جاتا ہے دانے کو، دانے کو کہا جاتا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، دانہ تم ایک ڈالتے ہو، آگے سے شاخیں ساتھ نکلتی ہیں۔ اب قرآن نے دیکھ مانا کیا تمہیں سمجھایا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا تمہیں فائدہ کیا ہے۔ دانہ کو کہا جاتا ہے حبہ، اسی سے ہے محبت۔ دانہ تم ایک ڈالتے ہو، آگے شاخیں کتنی نکلتی ہیں، اور ان 7 شاخوں میں دانے کتنے ہوتے ہیں؟ کم از کم 700 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ دانہ تم نے ایک ڈالا، اس کا پھل تمہیں 700 دانہ ملا، ملا کہ نہیں ملا؟ فرمایا اگر تو اللہ کے ساتھ محبت کا ایک دانہ ڈالتا ہے، اللہ تیرے ساتھ 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تو تیرے دنیا کے مال کا فائدہ ہے، تو ایک دانہ ڈال 700 دانہ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ کے ساتھ ایک دانے برابر محبت کر، اللہ کریم 1000 دانوں سے زیادہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ ہے، پھر جب تو محبت کرنے لگتا ہے، پھر آگے ہوتا کیا ہے؟ تو محبت کرنے لگتا ہے، بسا اوقات کبھی تیرے دل میں وہ جذبہ نہیں ہوتا تو اللہ تیرے ساتھ خود محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھ، قرآن میں 2 چیزیں، ودود اللہ کا نام ہے، یہ محبت کا اوپر والا درجہ ہے، محبت کا اوپر والا درجہ ہے۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقناکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمتا۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہارے اور ان کے درمیان ہم نے مودت اور رحمت کو رکھ دیا۔ اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتا ہے ظاہری سلوک میں، ظاہری سلوک میں، مودت ہوتی ہے ہمیشہ دل میں۔ مودت کہاں ہوتی ہے؟ اب تو نے اپنے بیوی کا کام کاج میں تعاون کر دیا، اب تیری بیوی بیمار ہے، تو نے بیوی کے کام کاج میں تعاون کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، اور تیرے دل میں اس کی چاہت ہے، یہ ہے مودت۔ اب قرآن نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے لیے اور مخلوق کے لیے لفظ بولا ہے ودود کا۔ معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں وہاں پہ محبت کرتا ہوں جدھر تیرے باپ کی محبت نہیں پہنچتی۔
جہاں پہ تیرے قبیلے اور خاندان کی محبت بھی پہنچتی نہیں ہے۔ میں محبت کرتا ہوں ظاہری سلوک سے، میں مودت کرتا ہوں اندر اندر میں خدا تیرے دل کے اوپر۔ کیوں قرآن حدیث نے کہا ان اللہ لا ينظر على صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی مودت تمہارے دل میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہ جو دل ہے یہ مائل کس طرف ہوتا ہے زیادہ۔ آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ اس بات کو میں ذرا بیان کروں گا، آپ کو صحیح سمجھاؤں گا کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ کوئی جانور کا ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں اصل میں ہوتا، حقیقت قربانی کے پیچھے کیا ہے۔ بہر کیف اللہ کریم نے اپنے لیے لفظ بولا ہے ودود کا، محبت ہوتی ہے ظاہر میں، مودت ہوتی ہے دل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ میں تیرے ظاہر سے بھی محبت کی ہے، میں تیرے باطن سے بھی محبت کی ہے، تیرے دل کو میں نے اپنی رحمت اور محبت کی مٹھی میں بند کر کے رکھ دی۔ اب ذرا 2 منٹ کے لیے صرف ایک مثال سمجھیں۔ اربطنا علی قلبہا، کوئی ماں بھی اپنے معصوم بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے نہیں کرتی، بے شک بے شک بے شک کوئی ماں بھی اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے نہیں کرتی۔ موسیٰ کی ماں نے صندوق میں موسیٰ پیغمبر کو ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس کو بتا دیا، اندر اندر بتا دیا۔ جس وقت اس کا دل ہماری طرف لگنے لگا پھر بیٹے کی محبت پہ میں ودود کی محبت غالب آ چکی تھی۔ بے شک بے شک۔ اگر میں ودود کی محبت غالب نہ آتی تو موسیٰ کی ماں موسیٰ کو دریا کے حوالے نہ کرتی۔ اس لیے اللہ کریم نے وہاں پہ لفظ کیا بولا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں مودت دل میں ہوتی ہے، موسیٰ کی ماں کا دل ہماری طرف لگ گیا، موسیٰ کی ماں کا دل ہماری طرف لگ گیا، اس لیے موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو دریا کے حوالے کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ربطنا علی قلبہا، موسیٰ کی ماں کا دل جس وقت ہماری طرف لگنے لگا، اللہ فرماتے ہیں ربطنا، پھر میں نے اپنی مودت اور رحمت کی مٹھی میں بند کر کے اوپر سے زور سے گرا لگا دی ہے۔ ربطنا علی قلبہا، موسیٰ کی ماں کا دل جس وقت ہماری طرف لگنے لگا، جس وقت دل اوپر پہنچ گیا پیچھے سے میں نے گرا لگا کے بند کر دیا۔ نہ تو بیٹے کی محبت داخل ہو سکتی ہے، نہ کسی خاندان کی محبت داخل ہو سکتی ہے۔ ربطنا، ربطہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یوں گرا لگا کے یشدہ، اس کو ضرور سے ضرور زور سے اس کو کھینچ دینا، ایسا کھینچنا کہ اندر سے کوئی چیز نکلے کوئی نہیں۔ فرمایا ربطنا، جس وقت موسیٰ کی ماں نے اپنا دل ہمارے حوالے کیا، ربطنا، پیچھے سے ہم نے گرا لگا کے بند کر دیا۔ اس وقت فرمایا موسیٰ کے دل میں نہ تو بیٹے کی محبت ماں کے دل میں، نہ تو بیٹے کی محبت نے غلبہ کیا ہے، نہ کسی اور کی محبت نے غلبہ کیا ہے۔ تو جو دل ہمارے ساتھ بندہ لگاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ رادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین، ہم 10 گنا بڑھا کے زیادہ دیتے ہیں۔ موسیٰ کی ماں سے ہم نے صرف موسیٰ لیا، موسیٰ کی ماں سے ہم نے صرف موسیٰ لیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، موسیٰ کی ماں سے ہم نے صرف موسیٰ لیا ہے، اس نے دل ہمارے حوالے کیا تھا، ہم نے کیا کیا؟ رادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین۔ موسیٰ کی ماں غم نہ کر، تو نے ہم کو موسیٰ دیا ہے، واپس نبی بنا کے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے فرمایا جب تو دل اس ودود کے حوالے کر دیتا ہے نا،
پھر اللہ تعالیٰ 700 گنا سے زیادہ بڑھاتے بڑھاتے اس محبت کو بڑھا کے مودت میں بدل دیتا ہے، پھر اللہ خود بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے شعیب علیہ السلام نے آخر پہ 2 لفظ جو ذکر کیے اس کی نسبت اپنی طرف کی، ان ربی رحیم ودود۔ سبحان اللہ۔ رحیم کا معنی کہاں ہوتا ہے؟ ساری دنیا کی محبتیں آسمان کی طرف اٹھنے لگیں۔ رحیم کا معنی ذرا سمجھنا، اس میں تیری ماں کی محبت شامل، تیرے باپ کی محبت شامل، تیری بیوی کی محبت شامل، تیرے بیٹوں کی محبت شامل، تیری اولاد کی محبت شامل، تیرے اقربا دوستوں کی محبت شامل، تیرے قبیلے نسب اور حسب اور خاندان ننیال ددیال سسرال میکوں کی محبت بھی شامل، تیری قوم برادری ملک حاکم وزیر بادشاہ کی محبت بھی شامل ہے۔ ساری دنیا کی محبتیں یوں آسمان کے کناروں کی طرف اٹھنے لگیں، یوں آسمان کے کناروں کی طرف اٹھنے لگیں۔ فرمایا ادھر سے یہ دنیا کی محبت اٹھنے لگیں، اوپر سے رحیم کی محبت اور رحمت کا ایک قطرہ آنے لگے۔ ادھر ساری دنیا کی محبت آسمان کی طرف اٹھنے لگیں، ادھر رحیم کی رحمت اور مودت کا ایک قطرہ آنے لگے۔ ایک قطرہ صرف وہ رحمت خاصہ کا بھیج دے، پوری دنیا کی محبتیں اس ایک قطرے کے نیچے پگھل جائیں۔ بے شک، بے شک، پوری دنیا کی محبتیں اللہ کی رحمت کے قطرے کے نیچے پگھل جائیں۔ بے شک۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے رحیم، جہاں پہ ساری دنیا کی محبتیں مودتیں ختم ہونے لگتی ہیں، رحیم کی رحمت محبت اور مودت وہاں سے شروع ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں کہاں اس نے رحمت کی؟ کیا کوئی آدمی شمار کر سکتا ہے اس نے کدھر کدھر تیرے ساتھ محبت کی؟ تیری پیدائش سے پہلے سے لے کے تیری موت حتیٰ کہ جنت تک اس کی محبت اور رحمت مودت چلتی رہے۔ بے شک، بے شک۔ شیخ عبدالعزیز کہتا ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ، رحیم کا معنی سمجھاتے ہیں، وَهُوَ الرَّحِيمُ وَمَلْجَأً، وَهُوَ الرَّحِيمُ وَمَلْجَأً مَنْ ذَا يَلُوذُ بِهِ، وَهُوَ الرَّحِيمُ وَمَلْجَأً مَنْ ذَا يَلُوذُ بِهِ، الْكَاشِفُ الْغَمِّ قَاضِيَ لِحَاجَاتِي، وَقَدْ مَدَدْتُ حِبَالِي رَاجِيًا فَرَجًا وَمُنْشِدًا قِيلَ اُدْعُ ذِي امتحاناتی۔ کہنے لگا تمہیں میں رحیم کے بارے میں بتا دوں، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں مغالطے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ویسے ذکر نہیں کیا، وَهُوَ الرَّحِيمُ وَمَلْجَأً مَنْ يَلُوذُ بِهِ، الْكَاشِفُ الْغَمِّ قَاضِيَ لِحَاجَاتِي، وَقَدْ مَدَدْتُ حِبَالِي رَاجِيًا فَرَجًا وَمُنْشِدًا قِيلَ اُدْعُ بِهِ ذِي امتحاناتی۔ کہنے لگا وہ رحیم ہے جو مصیبت تیری ماں سے دور نہیں ہوتی، تیرے باپ سے دور نہیں ہوتی، تیرے قبیلے سے دور نہیں ہوتی، تیرے خاندان سے دور نہیں ہوتی، ساری دنیا کے سامنے جو ناممکن ہے وہ رحیم کے سامنے ممکن ہے۔ جو کسی سے مصیبت نہیں ہٹتی وہ رحیم ہٹا سکتا ہے کوئی دوسرا۔ تو کہتا ہے کہیں بھول نہ جانا، اگر تیری مصیبت کچھ دن لمبی چلنے لگی، ایام گزر گئے، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، تیرا غم ابھی تک موجود ہے، تو کہیں اس رحیم کی شکایت نہ کرنا۔ رحیم کی شکایت، وہ جتنی دیر تیری مصیبت لمبی ہوگی
اس کے عوض میں اللہ کریم تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی شکایت نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، کہیں جا کے پیروں فقیروں کے سامنے رحیم کی شکایت کرتا پھرے، مزاروں قبروں پہ جا کے رحیم کی شکایت کرے، ایسا کام نہ کرنا۔ کیا کرنا؟ وَقَدْ مَدَدْتُ حِبَالِي رَاجِيًا فَرَجًا وَمُنْشِدًا قِيلَ اُدْعُ بِهِ ذِي امتحاناتی۔ کہنے لگا میں دوسروں کی باتیں نہیں کرتا، میں اپنی بات تمہیں سمجھاتا ہوں۔ میرے اوپر مصیبت جس وقت آئی ہے تو میں نے رحیم کو بلانا شروع کیا تو میرے مصیبت کے ایام کچھ لمبے ہونے لگے۔ کیا ہونے لگے؟ تو کیا کیا؟ کہتا ہے وَقَدْ مَدَدْتُ حِبَالِي رَاجِيًا وَفَرَجًا، کہتا ہے میری مصیبت والی رسی جو ہے وہ لمبی ہونے لگی تو میں نے کیا کیا؟ وَقَدْ مَدَدْتُ حِبَالِي رَاجِيًا وَفَرَجًا وَمُنْشِدًا قِيلَ اُدْعُ ذِي امتحاناتی۔ کہنے لگا میں نے مصیبت کی رسی کو لے کے رحیم اور ودود کے دروازے کی سردل سے باندھ کے، کہتا ہے اس رحیم اور ودود کے دروازہ جو ہے اس کی سردل سے باندھ کے میں رسی یوں کھینچ کے لمبی کرنے لگا۔ وَقَدْ مَدَدْتُ حِبَالِي رَاجِيًا وَفَرَجًا، کہتا ہے میری رسی کو لمبی کر کے، لمبی کرتے کرتے وَمُنْشِدًا، میں نے کیا کیا؟ رحمان رحیم اور ودود کی سردل سے باندھ دیا، ایسا باندھا کہ جو نبی بھی زور لگائے تو کھلتی، پیر بھی زور لگائے تو کھلتی، امیر ولی وزیر بھی زور لگائے تو کھلتی۔ کیا ہوا پھر؟ میں نے اس ودود کی سردل سے رسی باندھ کے لمبی کر کے بیٹھ گیا۔ اس وہ رسی کہتی کیسی ہے؟ وَقَدْ مَدَدْتُ حِبَالِي رَاجِيًا وَفَرَجًا وَمُنْشِدًا قِيلَ اُدْعُ ذِي امتحاناتی۔ کہنے لگا میرے ایام بڑھنے لگے، میری امید بھی بڑھنے لگی، میرے ایام مصیبت کے جس وقت بڑھنے لگے میری رسی لمبی ہو گئی، میں نے مضبوط باندھ دی۔ باندھ کے میں نے کیا کہا؟ اللہ یہ رسی میں نے تیرے دروازے سے باندھ دی ہے، اگر اس کو کھولنا ہے تو تو نے کھولنا ہے، کسی اور اگر کوشش بھی کرے گا کھولنے کا اللہ کی قسم میں اس کو قریب نہیں آنے دوں گا۔ تیرا دل کرتا ہے تو کھول دے، اگر نہیں دل کرتا تو نہیں کھول۔ تو کہتا ہے مجھے سمجھایا گیا قیل ادعو ذی امتحاناتی، کہنے لگا مجھے آواز آتی ہے وہ چند دن تیرا امتحان ہے، چند دن تیرا امتحان ہے، دیکھا جاتا ہے کہ تیرے دل میں جو ہے وہ رسی مضبوط بندی ہے کہ کوئی نہیں، اگر مضبوط ہوگی تو وہ رحمت کے دروازے کھول دے گا، اگر مضبوط نہ ہوئی ڈول گیا، دھمکنے لگا، جھکنے لگا، بکنے لگا، غیروں کا سہارا لینے لگا، تو فرمایا پھر اسی طرح ہی ہوگا جس طرف تو غیروں کے اوپر امید لگائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مصیبت کو کچھ لمبا کرتا ہے اس میں تیرے لیے امتحان ہوتا ہے، اس امتحان کا نعم البدل جو ہے اللہ کریم پھر پہلے سے اچھا دیتا ہے۔ آزمایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ یا 2 مہینے یا چند ایام یہ مصیبت آئی ہے، کیا اس مصیبت میں یہ میرے دروازہ چھوڑ کے غیر کی طرف جاتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں جائے گا مضبوط اس رحیم اور ودود کا دروازہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا اللہ تیری مرضی آتی ہے تو مصیبت کو دور کر، اگر نہیں کرنی تو تیرے علاوہ کوئی کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس دل والے تیرے یقین کو دیکھتا ہے، بس یہ ہے مودت جو تیرے دل میں ہوتے۔ کیوں؟ مودت محتاج ہے ایمان کی، ایمان محتاج ہے دل کا۔ اللہ کی محبت آتی ایمان کی وجہ سے،
ایمان اندر ہوتا ہے، اسلام باہر ہوتا ہے، محبت باہر ہوتی ہے، مودت اندر ہوتی ہے، محبت اسلام سے، مودت ایمان سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کچھ سمجھ نہیں آتی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ محبت اسلام سے، مودت ایمان سے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا تیرا دل دیکھا جاتا ہے، کیا تیرا دل مضبوط ہے کہ کوئی نہیں؟ اگر مضبوط ہوگا تو اللہ کی مودت آئے گی، جب اللہ کی مودت آ جائے تو دنیا کی کسی چیز کی بھی تمہیں ضرورت۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے فرمایا ان ربی رحیم ودود۔ سبحان اللہ، سارا قانون نازل کیا، اب قوم نے جواب کیا دیا؟ قوم کہتی ہے تیرے کہنے پہ آ کے ہم استغفار کرنے والے، توبہ ہم سے نہیں ہوتی، استغفار ہم سے کوئی نہیں ہوتی، اگر ہم نہیں کرتے کیا کر؟ اسقط علینا کسفا من السماء، آسمان سے ٹکڑے گرا۔ پہلے سمجھ کے آئے ہو کہ ظالموں نے موت کی تمنا کی ہے، ہدایت کی تمنا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ عقل کوئی نہیں۔ عقل کیوں نہیں؟ کہ شرک آیا ہے، عقل ختم۔ مشرک اور عقل مند جمع، شرک اور عقل جمع ہو سکتے نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میری قوم، تم اپنی جگہ پہ اعمال، ہم اپنی جگہ پہ اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ربی بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو میرا رب اس کو جانتا ہے۔ عذاب میرے اختیار میں کوئی نہیں، میرا کام ہے پیغام کا پہنچانا، عذاب کا لانا یہ میں شعیب کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب اللہ کریم نے تو انتہا کر دی محبت کی۔ قوم عذاب مانگتی تھی پہلے، اللہ نے رحمت کا قانون بھیج دیا، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اس لیے اب قرآن نے لفظ دیکھو کیا بولے، 3 قسم کا عذاب قوم شعیب پہ آیا۔ کتنی قسم کا؟ اب تم دیکھو قرآن پاک میں یہ 3 قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ ایک ٹائم پہ جمع نہیں کیا، مختلف قسم کے، لیکن اس قوم کو 3 چیزوں سے تباہ و برباد کیا گیا، اور ان 3 چیزوں سے تباہ کرنے میں حکمت تھی قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیوں ان 3 عذابوں سے ان قوم کو تباہ کیا۔ پہلا عذاب کیا تھا؟ قرآن نے سورۃ اعراف میں ذکر کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کہتے ہیں تیز زلزلے کو۔ یہ عذاب ایک قسم عذاب سورۃ اعراف میں ذکر کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یہاں پہ ذکر کیا رجفہ کا۔ آگے 12واں سپارہ سورۃ ہود، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ہم نے صیحہ کے ذریعے ان ظالموں کو پکڑ لیا، قوم شعیب کو۔ صیحہ کا مطلب ہوتا ہے تیز زوردار چیخ۔ سورۃ یاسین آتی ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ۔ سورۃ یاسین تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، نہ ہو تو جو مولوی ہوتا ہے نا گاؤں کا، اس کو کچھ نہ آتا ہو سورۃ یاسین ضرور آتی ہے۔ کیوں؟ اس نے اس لیے کہ مردوں کے اوپر پڑھنی ہی اس نے یاسین ہے۔ اللہ، انہوں نے قرآن کا بھی وہ حصہ یاد کیا ہے جس کا تعلق کھانے پینے سے ہے نا، تو وہاں پہ لفظ آتا ہے صیحۃ واحدۃ، صیحہ۔ پہلا عذاب، پہلی قسم رجفہ، رجفہ کہا جاتا ہے تیز زلزلے کو، صیحہ زوردار چیخ۔ تیسرا سورۃ شعراء 199 نمبر آیت 19واں سپارہ، وہاں پہ اللہ نے اس قوم کے تیسرے عذاب کا ذکر کیا۔ وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، عذاب یوم الظلہ، ظلہ کہا جاتا ہے ایک سائے کو، بادل کو۔ اب قرآن نے 3 مقامات پہ ان کی 3 حرکات کی وجہ سے 3 مختلف عذابوں کا مختلف مقامات پہ ذکر کیا۔ رجفہ زلزلہ، صیحہ چیخ، ظلہ بادل جس میں آگ تھی، یہ 3 مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا نا۔
اب کیسے یہ تین چیزوں میں کیسے عذاب آیا؟ پہلی قوموں کو یک لخت تباہ کیا گیا ہے فوری. اس سے پہلے ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، اس سے پہلے قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے سورۃ ہود میں. اس سے پہلے قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا بولا؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. پس فوری ہمارا حکم آیا، اس نے زمین کے نیچے والے حصے کو آسمانوں پہ لے گیا. نیچے والا حصہ آسمانوں کی. جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر سے جا کے الٹا کر دیا. وہاں پہ قوم لوط کی تباہی. اس کے بعد آگے قوم شعیب کی تباہی ہے. قوم لوط کے لیے لفظ بولا فلما، فا کا لفظ. آگے قوم شعیب کے لیے قرآن نے لفظ بولا ولما جاء امرنا نجینا شعیبا. قوم لوط کے لیے فلما، قوم شعیب کے لیے ولما. فرق تھا تو بولا نا. قوم لوط کے لیے فا کا استعمال، قوم شعیب کے لیے واؤ کا استعمال کیا. قرآن باریک معنی دقیق تعبیر دیتا ہے سمجھنے والوں کے لیے. فلما جاء امرنا کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی لمحے میں فوری عذاب آیا، تباہ و برباد کر دیا. وہاں پہ لفظ آتا ہے فلما، فا کے ساتھ. آگے قوم شعیب کے بارے میں فرمایا ولما، واؤ کے ساتھ. معنی کیا ہے؟ اس قوم کو ٹھہر ٹھہر کے تباہ کیا گیا ہے، تکلیف دے دے کے تباہ کیا گیا ہے. اس لیے قرآن نے قوم لوط کے لیے فا بولا ہے، قوم شعیب کے لیے واؤ بولا ہے. ولما جاء امرنا نجینا. کیوں؟ کیسے عذاب آیا اس قوم کے اوپر؟ ایک ہی قسم کا عذاب آیا کہ قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اس قوم کے لیے تین قسم کا عذاب ہے، رجفہ بھی ہے، صیحہ بھی ہے، ذلہ بھی ہے. کیسے ان تینوں قسم کے عذاب کو اللہ کریم نے دیا ہے؟ امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضحاک اور وہب ابن منبہ، ابن قیم علامہ عماد الدین نے اس کی تطبیق ذکر کی ہے. کیا ہوا؟ پہلے 8 دن، واؤ کا مطلب ہے ذرا ٹھہر ٹھہر کے عذاب دینا، فوری ایک منٹوں میں نہیں دیا. کیا ہوا؟ پہلے 8 دن اللہ کریم نے بارشیں بند کر دی، بارش بھی بند، ہوا بھی بند کر دی. شدت کی سخت گرمی برسنے لگی پہاڑوں میں. ابھی کچھ دن گرمی آئی ہے نا، لوگوں کی حالت آپ نے دیکھی کیا ہے. حالانکہ یہ ہوا اس موسم میں چل رہی تھی ہلکی ہلکی. اگر ہوا بند ہو جائے تو انسان کی کیا حالت اور کیفیت ہے. 8 دن گرمی کی شدت برسی ہے قوم کے اوپر، ایک اور مدین والوں کے اوپر. مدین والے پہاڑوں میں ہیں، غاریں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، غاروں میں محلات تیار کیے ہیں. ایکا والوں کے بڑے بڑے قصور اور مبانی بنائے ہوئے ہیں الگ طور پہ. مدین والے پہاڑوں کو تراش کے محل بنائے. ایکا والے یہ شہر والے لوگ ہیں، انہوں نے ویسے اپنے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے ہوئے ہیں. 8 دن بارش بند، ہوا بند. سورج کو کہا ذرا اپنی تمازت زمین پہ شدت سے پھینکنا شروع کر دے. سخت گرمی ابلنے لگی، سخت گرمی ہونے لگی. پانی بھی کوئی نہیں، شدت کی گرمی ہے، ہوا بھی بند ہے. پہاڑوں کے اندر حبس بننے لگی، سخت گرمی کی شدت آنے لگی، سانس نکلنا مشکل ہو گیا. 8 دن یہ لوگ تڑپتے رہے گرمی کی شدت کی وجہ سے. آ کے دوسری جانب سے اللہ کریم نے ایک بادل بھیجا ہے. جس وقت بادل نکلا، بڑا سیاہ بادل ہے، دور سے ایسے لگتا ہے جیسے اس میں سایہ موجود. 8 دنوں میں ادھر درخت کا ایک پتا بھی ہرا نظر نہیں آتا تھا. ان کے سائے ختم، پانی زمین سے خشک کر دیا، آسمان سے بارشیں بند، سورج کی تمازت تیز بڑھنے لگی، سایہ ختم ہو گیا،
ہوا آکسیجن کم ہو گئی، مرنے لگے، اب دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ 8 دن اللہ تعالیٰ نے یہ حالت ان کے اوپر مسلط رکھی۔ اب اس حالت میں بھی ظالم قوم نے ایک دن بھی کہا نہیں یا اللہ تو مہربانی کر۔ یہ دیکھو اتنی ظالم قوم ہے، تو اچانک ایک طرف سے بادل نمودار ہوا ہے۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ بادل ہے، پوری قوم دوڑنے لگی، ساری قوم نکل کے نا دوڑی، بادل کو دیکھ کے بادل کی طرف بھاگنے لگی۔ جس وقت ایکا اور مدین کے علاقے میں بادل آنے لگا، درمیان صحرا میں قوم ساری نکل کے کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ گھنا بادل ہے، یہ کثیف بادل ہے، یہ کوئی ضرور اس بادل سے کوئی پانی کے قطرے برسیں گے، ضرور کوئی ہوا آئے گی، ضرور کوئی بارش ہوگی۔ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ ساری قوم نکل کے جس وقت بادل کے نیچے جمع ہو گئی، جب ساری قوم جمع ہو گئی، اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا، او میرے فرشتے جلدی جا زمین کے تحت سرا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو تمام قوتوں کا مالک ہے۔ فرشتے کو حکم دیا اس ایکا اور مدین کا جتنا علاقہ ہے اس کے نیچے زمین کے تحت سرا میں چلا جا، نیچے جا کے ذرا زمین کو حرکت دے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ ہوتا ہے غیر اختیاری طور پہ انسان اپنے وجود کو سنبھل نہ سکے، اختیار کے ساتھ سنبھالنا بھی چاہے تو سنبھل نہ سکے۔ اس رجفہ کی صفت سورۃ نازعات میں قرآن نے قیامت کے ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، ترجف الراجفہ، تیز زلزلہ جس سے زمین کے درمیان سے حصے پھٹ جائیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فرشتے کو حکم دیا زمین کے تحت سرا میں چلا جا، نیچے جا کے ذرا مدین اور ایکا والی زمین پکڑ کے ذرا ہلانا تیرا کام ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اب یہاں پہ سمجھنا اللہ کریم نے ان کو رجفہ کیوں دیا ہے، کیوں یہ علاقہ ہلایا ہے۔ رجفہ کے بعد قرآن نے لفظ ذکر کیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، یہ رجفہ جو ہے انہی کے علاقوں میں یہ زلزلہ آیا ہے، زلزلہ دے کے ان کے وجودوں کو ہلا دیا ہے۔ اسکنت الحرکات، ساری حرکتیں بند ہو گئیں، اپنے اختیار سے کوئی بندہ بھی حرکت کرنے کے قابل۔ اب دیکھ اللہ نے ان کے جسموں کو، ان کی زمینوں کو کیوں ہلایا ہے، اس لیے ان ظالموں نے غم دے کے شعیب کے دل کو ہلایا تھا۔ یہ اللہ نے کیوں ان کو ہلایا اس کی زمین کو؟ اب قرآن کی تعریف تدبیر دیکھ ذرا اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں یہ ذکر کیا ہے۔ رجفہ کو وہاں پہ ذکر کیا جہاں پہ قوم نے شعیب کو تنگ کیا، اس کے بعد آگے اللہ نے عذاب رجفہ والا ذکر کیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ان ظالموں نے میرے پیغمبر کے دل کو ہلایا تھا، غم پہنچایا تھا، انہوں نے میرے شعیب پیغمبر کے دل کو ہلا کے رکھ دیا تھا غم کی وجہ سے آ کے، اس لیے میں نے ان کے پورے جسموں کو ہلا کے رکھ دیا، ان کے وجودوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جس وقت فرشتے نے زمین کو جنبش دی ہے، حرکت دی ہے، زمین کے شگاف پھٹنے لگے، زمین کے ٹکڑے حصے بکھرے ہونے لگے، زمین پھٹنے لگی ہے۔ ترجف الراجفہ فاخذتهم الرجفہ، جس وقت وہ رجفہ آیا ہے، زوردار زمین کو ہلایا گیا ہے۔ الا رکبہم، اپنے گھٹنوں کے بل گرے۔ اسکنت الحرکات، وہاں پہ خاموش ہو گئے، حرکتیں ختم ہو گئی، گھٹنوں کے بل گر گئے۔ جس وقت گھٹنوں کے بل گرے، دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ،
الصیحۃ، ادھر سے ہم نے فرشتے کو حکم دیا ذرا زوردار چیخ لگا، ذرا زوردار چیخ لگا، ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، فرشتے نے زوردار چیخ ماری ہے، جگر پھٹنے لگے، جگر پھٹنے لگے، تڑپنے لگے، بلکنے لگے، اوپر سے اللہ کریم نے بادل کو حکم دیا آگ کے انگارے برسا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلِّ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیا، اللہ نے 3 قسم کا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا۔ اخذہم عذاب یوم الظل، اوپر سے فرمایا اس بادل سے آگ برسنے لگی، نیچے سے زمین ہلنے لگی، ادھر سے فرشتے نے چیخیں مارنی شروع کی ہے، جگر پھٹ گئے، علی رکبہم واسکنت الحرکات واخمدت الاصوات، آوازیں بند ہو گئیں، کچھ جو لوگ اپنے پہاڑوں کے مکان کے اندر موجود ہیں وہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ۔ اب قرآن نے رجفہ کے بعد فرمایا فی دارہم، صیحہ کے بعد فرمایا فی دیارہم، قرآن نے معنی سمجھایا کہ جو کوئی عورت یا کوئی بندہ جو باہر نہیں آیا تھا، پہاڑوں کی غاروں میں چھپے ہوئے تھے، فی دیارہم جاثمین، اس چیخ کی آواز پہاڑوں کی غاروں کے اندر پہنچی ہے، اندر جا کے پہنچی ہے، جاثمین، 3 قسم کا عذاب دے کے فرمایا جاثمین، ایسے کر دیا نہیں یغنو، ایسے جیسے کبھی ان علاقوں میں کوئی بندہ آباد ہی نہیں ہوا، کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین۔ اللہ تعالیٰ ایک جملہ افسوس کا ذکر کرتے ہیں قوم کے اوپر کہ دیکھو یہ انسان کیسے، میں نے ان کے اوپر کتنی نعمتیں کی، انہوں نے میری ہی نافرمانی میں انتہا سے آگے چلے۔ اللہ فرماتے ہیں دوری ہے، او بربادی ہے مدین والوں کے لیے، بڑی ہلاکت ہے، تباہی ہے اس قوم کے لیے کہ میں نے لمبا زمانہ مہلت بھی دی، میں نے قانون بھی بھیجے، انہوں نے کیا کیا؟ الذین کذبوا شعیبا، انہوں نے شعیب پیغمبر کی تکذیب کی، پھر ہم نے ایسے کر دیا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ ان علاقوں میں کوئی بستی آباد کوئی نہیں تھی، ایسے حالت کر دی جیسے کوئی یہاں پہ آباد بھی نہیں ہوا۔ ان فی ذالک لآیہ، اللہ فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہیں، ابھی تک ان کے کھنڈرات جو پہاڑوں کے اندر ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ ایکا والی جو بستی ہے وہ تباہ و برباد ہوگی، اس کا وہاں پہ نشانات بھی ختم ہو گئے۔ دوسری طرف مدین والے لوگ ہیں، مدین والوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے مکانات بنائے ہیں، یہ بہت بڑا لمبا علاقہ ہے، میں نے خود جا کے وہ جگہ دیکھی ہے، ابھی تک وہاں پہ ان کے کھنڈرات پہاڑوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ لمبا علاقہ ہے قوم مدین کا۔ مغایر شعیب آج بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ سے 1150 کلومیٹر یہ اردن اور مصر کے بارڈر کی طرف یہ علاقہ ہے، آج بھی ان کے کھنڈرات ابھی تک اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی۔ ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ ہی اجازت لے کے وہاں پہ وہ سارے اندر جا کے کھنڈرات ان کے دیکھے ہیں، ابھی تک اسی حالت میں، پہاڑوں کے جو اندر غاریں ہیں ان غاروں کے اندر دراڑیں پڑی ہیں، بڑا علاقہ تباہ ہو گیا، میلوں میں علاقہ ہے، لیکن یہ کچھ علاقہ اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہوا تھا جو گرا ہے، لیکن مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوا، تاکہ آنے جانے والوں کے لیے عبرت اور نشانی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہم نے کر دیا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہاں پہ وہ آباد ہی نہیں۔ اب انجام کیا نکلا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، اللہ نے مہلت دی۔ تو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں کامیاب جو انسان ہے وہ مومن ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ کا ٹائم جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہفتے کو عید ہوگی، چلو باہر کے 6:45 بجے عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی۔ باقی قربانی کے بارے میں 1-2 آدمیوں نے پوچھا ہے مسئلہ، بکرا ہو یا چھترا، بکرا اور چھترا یہ سال سے ایک دن بھی کم ہوا تو یہ قربانی پہ جائز؟ لا تذبحوا الا مسنہ، ان دونوں کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ ایک ہوتا ہے دمبا جس کے پیچھے چربی ہوتی ہے، یہ دمبا اتنا بڑا ہو کہ سال والوں کے برابر اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور اس کا قد کاٹ جو ہے سال والوں کے برابر ہو تو وہ دمبا 6-7 ماہ کا بھی قربانی پہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے ماہ کا قربانی پہ جائز ہے تاکہ وہ سال والوں کے برابر ہو۔ یہ ہے دمبے کا مسئلہ۔ بکرا اور چھترا یہ سال سے ایک دن بھی کم ہوا تو یہ قربانی لگ سکتی نہیں ہے۔ گائے، بھینس، بھیل جو ہے اس کے لیے 2 سال۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی کٹے کی قربانی کوئی نہیں، بھینسے کی قربانی کوئی نہیں، بالکل اسی طرح ہی بھینسے کی قربانی ہے جس طرح بیل اور گائے کی قربانی ہے۔ جس طرح بیل اور گائے کا حکم ہے وہی حکم کٹے، بھینس، بیل کا بھی وہی حکم ہے۔ اگر وہ بھینس ہے یا جاموسا ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے، اس کے لیے بھی وہی شرط ہے جو گائے کے لیے شرط ہے۔ 2 سال کا ہونا جو ہے اس کے لیے شرط ہے، 2 سال کا۔ تیسری بات، اونٹ جو ہے وہ تو 5 سال کا ہونا چاہیے، لیکن اونٹ کی تو قربانی لوگ کم ہی کرتے ہیں۔ اونٹ کے لیے اونٹ کی قسمیں ہوتی ہیں، حقنا، بدنا، ناقہ، جمل، ابل، یہ ساری اونٹ کی قسمیں ہیں۔ جو بھی قسمیں ہوں ان میں سے اونٹ جو ہے یہ 5 سال کا ہونا چاہیے، اور ایک اونٹ میں، ایک گائے میں، ایک بھینس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ گائے ہے، چاہے وہ بھینس ہے، اس میں 7 آدمی ہیں۔ تیسری بات، اگر 6 لوگ موحد ہیں، صحیح توحیدی ایمان والے ہیں، ایک اندر شرک کرنے والا آدمی شریک ہو گیا، گائے ایک ہے، 6 موحد ہیں، ایک شرک کرنے والا آدمی اندر شریک ہو گیا، او ایک گائے میں، اس کی تو ویسے نہیں، لیکن تم میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، 7 کی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ 6 موحد ہیں، ایک شرک کرنے والا آدمی گائے میں شریک ہو گیا، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ صرف گوشت کھاؤ گے، قربانی کوئی نہیں۔ گوشت کھاؤ گے، قربانی شربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے اگر بڑا جانور ہے اس میں 7 آدمی موحد ہونے چاہیے، 7 آدمی موحد ہونے چاہیے۔ اگر 5 موحد ہو گئے، 2 اہل بدعت میں سے ہو گئے یا 2 شرک کرنے والے شریک ہو گئے، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو دوسری بات، شرک کرنے والا آدمی اگر قربانی میں شریک ہو جائے تو قربانی سب کی ضائع ہو جاتی ہے۔ جو قربانی کا گوشت ہے بعد میں اس کو تم تقسیم کر سکتے ہو، جن میں بھی چاہو تم تقسیم کر سکتے ہو، تو 3 حصے اس کے بنانے چاہیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک غریب غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، ایک جو ہے اپنے ہمسایوں کے لیے، جو قریبی لوگ ہیں ان کے لیے۔ اس لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی، یہ جو تمہارے لوگ ہیں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے میں تم سب میں تقسیم کر سکتے ہو، جو بھی ہے، چاہے وہ کوئی عیسائی بھی ہے اس میں بھی تقسیم کر سکتے ہو، لیکن قربانی کے جانور میں کسی شرک کرنے والے آدمی، مذہب باطل کے اوپر رہنے والے آدمی کو شریک کرنے کی اجازت، اگر کرو گے مسئلہ یہی ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ اگر اپنی قربانی کی حفاظت کرنی ہے تو کسی شرک کرنے والے آدمی کو قربانی میں شریک نہ کرنا۔
اگر کسی نے کوئی حصہ ڈالنا ہو تو یہاں پہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ عید الاضحیٰ، اس کی حقیقت آئندہ جمعہ انشاءاللہ عید سے پہلے آئے گا، تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کیوں فرض کی ہے، اور اللہ کو کیا تمہارے خون اور گوشت اور جانور کی ضرورت ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس چیز کو، پہلے لوگ انسانوں کی قربانی دیتے تھے، کیسے کہ قربان البشر ینتقل الی قربان الحیوانات، حیوانوں میں کیسے یہ منتقل ہو گئی۔ یہ آئندہ جمعے پہ ہوگا، اور ہفتے کے دن عید الاضحیٰ کی انشاءاللہ نماز جو ہے یہ 6:45 بجے ہوگی۔ آخر دعوانا